خوش آمدید۔ اس رجیم چینج آپریشن کے پاکستان کے اندر 3 بنیادی سہولت کار تھے جو امریکیوں کی خواہش پوری کر رہے تھے، کیونکہ اس طرح وہ عمران خان سے چھٹکارا پا رہے تھے جو ان کی لوٹ کھسوٹ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، بلکہ اب بھی بنا ہوا ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ درست کہتا تھا کہ میں حکومت سے باہر آ کر اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ میں ہوں نجم بن اسد۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سب سے پہلے سیاستدانوں کی بات کر لیتے ہیں۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور فضل الرحمان۔ نواز شریف سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو ان کو اپنے کیسز میں ریلیف مل جائے گا۔ نواز شریف کی اپیلیں سماعت کے لیے فوری طور پر منظور کر لی جائیں گی اور ان کی سزا کے فیصلے کو تبدیل کرا کر ان کی سزا ختم کرا لی جائے گی، لیکن اب تک ایسا ہو نہیں سکا۔ یہ نواز شریف کے معاملے میں اور ان کی بیٹی مریم کے معاملے میں صورتحال جوں کی توں ہے۔ مریم کو عدالت سے پاسپورٹ واپس نہیں مل سکا، جبکہ نواز شریف کو پاسپورٹ مل گیا ہے، لیکن وہ سعودی عرب نہیں جا سکے، کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ عوام نے سعودی عرب میں جو کیا اس سے نواز شریف ڈر گئے۔ وہ تو لندن میں بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو میٹنگ بلائی گئی تھی وہ ماربل آرچ میں حسین نواز کے دفتر کے بجائے کہیں اور، کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر بلائی گئی تھی۔ اس کے باوجود ایون فیلڈ پر پی ٹی آئی نے ایک اچھا کراؤڈ اکٹھا کر کے احتجاج کیا تھا۔ نواز شریف کی بنسبت شہباز شریف کی صورتحال قدرے بہتر ہے۔ ان کے کیسز میں ایف آئی اے کے افسران کے تبادلوں اور ڈاکٹر رضوان کے انتقال کے بعد گو سلو کی پالیسی برقرار ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف کے منی لانڈرنگ کے کیسز کو قانونی ماہرین اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں۔ اتنے مضبوط ثبوت ہیں بینک اکاؤنٹ میں کہ ان پر فرد جرم عائد ہونا یقینی ہے۔ ان پر فرد جرم عائد ہونا ہے، مگر بہانے بازیاں کی جا رہی ہیں۔ کمر کا درد اس بار پھر ان کی مدد کو آ گیا، اور تاریخ گزرتے ہی ختم بھی ہو گیا، اور پھر وہ ملک میں واپس بھی آ گئے۔ اب اگلی تاریخ کو وہ کیا ڈرامہ کرتے ہیں یہ تو اگلی تاریخ کو ہی پتہ لگے گا، اور کون جانے اگلی تاریخ تک یہ وزیر اعظم ہوں گے بھی یا نہیں۔ لیکن 63A کا فیصلہ آنے کے بعد حمزہ شہباز بہرحال وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، اور وہ جج صاحب جنہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کا خلاف آئین فیصلہ دیا تھا، اب وہ بھی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ان کے خلاف پی ٹی آئی ریفرنس تیار کر رہی ہے، بلکہ تیار بھی ہو چکا ہے۔ ویسے بھی پرویز الہی اپنی اسپیکر کی کرسی پر برقرار ہیں، اور ظاہر ہے اگلے الیکشن ان کی موجودگی میں ہی لڑے جائیں گے۔ چودھری شجاعت کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ بھی اب شاید چپ رہیں گے، اور ہر جگہ مونس الہی اور پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نون لیگ کا خیال ہے کہ آصف زرداری نے انہیں گرم پانیوں میں ڈھکیل دیا ہے۔ ہر وہ وزارت جس میں گالیاں پڑنی ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں، اور بلاول وزیر خارجہ بن کر ٹریننگ پر ہیں اور امریکیوں سے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، گو کہ اب اس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ امریکیوں سے تعلق جس سے بھی ثابت ہوا اور جس کا بھی ثابت ہوا وہ سڑکوں پر انڈے ٹماٹر کھاتا نظر آئے گا، کیونکہ عمران خان نے امریکیوں کے خلاف اپنے بیانیے کو بہت مضبوط کر لیا ہے۔ اسی لیے نون لیگ اب قبل از وقت انتخابات کروا کے
اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے۔ نواز شریف کو پتہ لگ گیا ہے کہ مقتدر حلقے دراصل شہباز شریف کی بوٹ پالش سے تو متاثر ہو گئے ہیں، لیکن مریم اور خود نواز شریف کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ شہباز شریف اور آصف زرداری فوری انتخابات نہیں کرانا چاہتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ دن گزار کر چانس لینا چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان کے بیانیے کا زور ٹوٹ جائے، جو بظاہر تو ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیک ٹو بیک ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ کر کے جہاں انہوں نے عوام کی شرکت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، وہیں اپنا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کر دیا ہے۔ اس سارے تنازع میں عدلیہ پر بھی کیچڑ اچھل رہی ہے کہ جب کوئی کیس تھا ہی نہیں تو مفروضے پر رات کے 12 بجے عدالت کیوں کھلی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پھر بھی ایک عرضی کو اگلے دن سنا اور پھاڑ کر کچرے کی باسکٹ میں پھینک دیا، اور عرضی دینے والے کو عدالت کا وقت ضائع کرنے پر 1,00,000 روپیہ جرمانہ کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے عمل کو سنبھالا دے دیا، مگر سپریم کورٹ آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکی علاوہ اس بودی سی دلیل کے کہ عدالتیں پہلی بھی رات کو کھلتی رہی ہیں۔ عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے جب بھی عدالتیں کھلی ہیں تو کوئی کیس تھا، کوئی درخواست گزار تھا، مگر 9 اور 10 اپریل کی رات کو تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر عدلیہ پر یہ بھی انگلی اٹھ رہی ہے کہ 63A کا کیس کیوں بروقت فیصلے تک نہیں پہنچا۔ اگر پہلے فیصلہ آ جاتا تو شاید پنجاب میں آج آئینی بحران نہ ہوتا۔ پنجاب کے آئینی بحران کی اصل ذمہ داری 63A پر فیصلہ بروقت نہ ہونے کی ہے۔ اب جو فیصلہ آیا یہ تو بہت پہلے آ سکتا تھا۔ اس میں صرف وقت کا ضیاع ہوا اور عمران خان کا نقصان ہوا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ 9 اور 10 اپریل کی رات عدلیہ کی تاریخ کی بھی سیاہ رات تھی۔ وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے جس مراسلے کو پڑھ کر اپنی رائے بنائی تھی وہ درست رائے تھی۔ وہ کیس بھی اب سپریم کورٹ میں آنے والا ہے۔ اگر الیکشن کے اعلان میں تاخیر کی گئی تو وہ بھی دائر ہو جائے گا۔ اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور اداروں کا ذکر ہے جو پہلی بار 75 سال میں پہلی بار عوام کی تنقید کی زد میں ہیں۔ عمران خان کھل کر کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ سازش کو روک سکتے تھے ان کو بتا دیا تھا، نقصانات سے بھی آگاہ کر دیا تھا، میں نے بھی اور شوکت ترین نے بھی، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ کرپشن اور کرپٹ لوگ طاقتور حلقوں کا مسئلہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکیوں کی سازش کامیاب ہوئی، لوٹے خریدے گئے اور 40 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز بھگتنے والے لوگ حکومت میں آ گئے۔ اب وہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 63A کا فیصلہ ملک کی تاریخ بدل دے گا۔ اس کی تاخیر سے ملک میں آئینی بحران پیدا ہوا، قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ قومی اسمبلی کے منحرف ارکان نے تو رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان کی وجہ سے MQM نے PTI کا ساتھ چھوڑا۔ کل خالد مقبول صدیقی نے یہی بات کہہ دی کہ جب ہم نے دیکھا کہ PTI کے 20 ارکان انہیں چھوڑ چکے ہیں تو ہم نے بھی
پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیا۔ اب آج آرٹیکل 63A پر سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد حمزہ شہباز کی اکثریت ختم ہو گئی، ان کی آئینی حیثیت باقی نہیں رہی۔ وہ اپیل کریں گے یا نہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ آج یا 2 ہفتے بعد انہیں جانا ہی ہوگا۔ منحرف ارکان اب ان کے کسی کام کے نہیں رہ گئے، کیونکہ ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا۔ ان کے ڈی سیٹ ہونے کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، اور یہ فیصلہ بھی اب نوشتہ دیوار ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں اپنی اپنی جگہ قانونی مشاورت میں مصروف ہیں۔ صبح تک کیا ہوگا یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔